شامل عبادت ہے۔ اسٹیج پر تشریف فرما میرے دوست، میرے مشفق حضرت مولانا بنیامین صاحب، اور مرٹھواڑہ کے علاقے میں عام طور سے جن کے اشارے پر تاریخ دیتا ہوں ایسے حضرت مولانا عیسیٰ خان کاشفی صاحب جو مرٹھواڑہ کے جمعیت علماء کے ذمہ داروں میں سے ہے، اور مجھے خوشی ہے آج اس بات کی کہ مرٹھواڑہ کے جو جنرل سیکریٹری ہے قاری محمد امین الدین صاحب جامعی، جو دارالعلوم اورنگ آباد کے صدر شعبہ تجوید بھی ہے اور حفظ کے شعبے کے بھی ذمہ دار ہے، وہ بھی آج اسٹیج پر موجود ہے۔ ایسے ہی مولانا شہزاد صاحب جامی یہاں پر جو کارگزار صدر ہے جمعیت علماء سلوڑ کے، وہ بھی موجود ہے۔ خطیب و امام مسجد عائشہ سلوڑ، اور مولانا زکریا صاحب جو ابھی میرا تعارف کروا رہے تھے، اور بھی بہت سارے علماء کرام ہیں، ہو سکتا ہے کہ جن کا نام میں نہیں جانتا ہوں۔ خاص طور سے میں نے دیکھا کہ حافظ جاوید صاحب باکڑی جو دھاڑ کے ہیں وہ بھی یہاں موجود ہے، مولانا رضوان اشاعتی صدر بزم حسان سلوڑ، مولانا عمران صاحب ساؤنگی، اور بڑی تعداد ہے علماء کرام کی۔ ہو سکتا ہے کہ میں سب کے نام نہیں جانتا ہوں، لیکن میں تمام گودری والوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ قاری صاحب، مولانا عیسیٰ صاحب، مولانا بنیامین صاحب، گودری والوں میں آپ تمام کو مبارکباد دے رہا ہوں اس بات پر، اور ٹیپو سلطان ایکتا گروپ کو مبارکباد دے رہا ہوں اس بات پر کہ یقیناً یہ آپ کا اخلاص ہے، یہ آپ کی محبت ہے کہ آج بڑی تعداد میں علماء کرام اسٹیج پر بھی موجود ہے، اور کچھ تو ایسے بھی ہے جو آ کر مجمع میں بیٹھ گئے، اور مجمع میں دیکھ رہا ہوں کہ جہاں تک نگاہ جا رہی وہاں تک کہ آپ لوگ بیٹھے ہیں، یہ آپ کی محبتیں ہیں۔ اتنی تعداد میں علماء کرام یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ میں بات یہاں سے شروع کر رہا ہوں کہ یاد رکھو گودری والوں، یاد رکھو باکڑی والوں، بھوکردن والوں، اور آس پاس کے کئی انواع کے لوگ بھی یہاں پر آئے ہیں۔ میں تمام کے سامنے یہ بات کہوں گا کہ اتنی تعداد میں علماء کرام یہاں پر جمع ہیں، اور لوگوں سن لو اس بات کو کہ یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ گروپ ہے، یہ وہ ٹولی ہے، اور یہ وہ ایسا پاکیزہ گروپ ہے کہ جس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ کس کے وارث ہے؟ انبیاء کے وارث ہیں۔ اور پیارے آقا نے ان کے بارے میں یہ بھی کہا ہے، جو لوگ مسجدوں میں قرآن پڑھاتے ہیں، جو لوگ مکاتب میں قرآن پڑھاتے ہیں، جو ان ننھے معصوم بچوں کو اللہ کی کتاب پڑھاتے ہیں، دین پڑھاتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، پیارے آقا نے ان کے تعلق سے یہ بھی کہا خیرکم من تعلم القرآن۔ اے لوگو سنو سنو سنو، ہمارے آقا نے فرمایا، ہمارے نبی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ خیرکم، اے لوگو تم میں سب سے بہتر، تم میں سب سے اعلیٰ، تم میں سب سے افضل، تم میں سب سے اونچے مقام والے وہ ہیں، نبی نے فرمایا تم میں سب سے اونچے رتبے والے وہ ہیں من تعلم القرآن، جو قرآن سیکھتے ہیں، وعلمہ، اور اس کو سکھاتے ہیں۔ دنیا کا کوئی بڑی ڈگری والا حافظ قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مجھے یہ خبر ہوئی، مولانا بنیامین صاحب، مولانا عیسیٰ صاحب، قاری صاحب، مجھے یہ خبر ہوئی کہ اس گاؤں میں ہی 20-22 حافظ ہے۔ ماشاءاللہ، بہت بڑی بات ہے۔ ہاں، انواع کا فیض بھی بالکل ظاہر بات ہے کہ یہاں نظر آ رہا ہے کہ 20-22 حفاظ یہاں پر ہے۔ ایک حافظ قرآن کا کیا مقام ہوگا؟ میری تقریر سے پہلے معصوم بچوں نے بہترین پروگرام، نعتیں اور نظمیں پیش کی۔ سن لو میری بہنوں، اگر میری بات کو سن رہی ہو، میرے بھائیوں اگر میری بات کو سن رہے ہو تو سنو، ایک حافظ قرآن کا یہ مقام ہوگا۔ دنیا آج اس کے مقام کو نہیں سمجھتی، دنیا آج اس کے احترام کو نہیں سمجھتی۔ آج سب سے کم درجے میں اگر کسی کی پیمنٹ ہے تو کس کی ہے؟ حافظ صاحب کی، امام صاحب کی۔ ہاں، اسکول میں جو پڑھاتا ہے ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار، ہاؤ آر ونڈر واٹ یو آر، اسکول میں جو پڑھاتا ہے اے فار ایپل، بی فار بال، سی فار کیٹ اور ڈی فار کتا، تنخواہ ہے 35,000۔ تنخواہ کیا ہے؟
33,000 اور امام صاحب جس کے پیچھے نیت باندھتے ہیں پیچھے اس امام کے، یعنی سارا ٹینشن کس کو؟ ہاں پیچھے اس امام کے، تو مسجد میں بھی پیچھے رہتے، باہر بھی نکل گئے تو امام کے پیچھے، سمجھ رہے آپ؟ یاد رکھو دنیا ان کے مقام کو جانے نہ جانے، دنیا ان کے مقام کو سمجھے نہ سمجھے، لیکن ایک حافظ قرآن کا یہ مقام ہوگا کہ حشر کے میدان میں اللہ کے دربار میں جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جب انسان پریشان ہوگا، ماں بیٹے کو اور بیٹے ماں باپ کو دیکھنے کو پریشان، بالکل ایک نیکی دینے کو تیار نہ ہوگے، جس کو نفسا نفسی کا عالم کہا جاتا ہے۔ مولانا کورونا نے وہ یہیں بتا دیا نفسا نفسی کا عالم، کورونا نے یہی بتا دیا نفسا نفسی کا عالم کہ حشر کے میدان میں ایسا ہوں گا جیسے ابھی تو ماں کو پلیٹ پھینک کے دے رہا۔ آپ کو معلوم ہے کورونا میں کیا ہوا؟ کہ جن کو کورونا ہو گیا تھا، ہم لوگوں نے 56 کیمپ لیے ہیں کہ ماں بیٹے کو، بیٹا باپ کو اگر کورونا ہو گیا تو ایسی لاشیں بھی ہم نے سڑکوں پر پڑی دیکھی ہے کہ بیٹے بھی باپ کو شمشان گھاٹ تک لے جانے کو تیار نہیں۔ آج سے 2 دن پہلے میں نے مسلمان جوانوں کی ویڈیو ڈالا کہ کس طرح وہ ہندو بھائیوں کو، ہندو بہنوں کو، جن ماں باپ کو بچے بھی ہاتھ لگانے کو تیار نہیں، وہ ان کو شمشان میں پہنچا کر کس طرح ان کا انتم سنسکار کر رہے ہیں۔ تو وہ نفسا نفسی کا عالم، حشر کے میدان کا جو نقشہ قرآن نے کھینچا ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کہ کوئی کسی کا نہ ہوگا تو اس دن اللہ حافظ قرآن سے کہے گا۔ ایسے موقع پر حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک حافظ قرآن خاندان کے کئی لوگوں کو جنت میں لے جائے گا، اور وہ حافظ قرآن سے اللہ کیا کہے گا؟ یا حافظ القرآن، او قرآن کے یاد کرنے والے، او قرآن کے حافظ، اقرا اقرا، جو قرآن کی آیتیں تجھے یاد ہے پڑھتا جا پڑھتا جا، ورتقی ورتقی، اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا چڑھتا جا۔ تو کتنا اونچا مقام ہے۔ یہ بچے جو پہلے آئے اسی پر سے مجھے یہ بات یاد آ گئی۔ تو اپنے بچوں کو بناؤ حافظ، اپنے بچوں کو بناؤ عالم، اپنے بچوں کو بناؤ دین کا دائی، دین کا شیدائی، دین کا چاہنے والا، دین کی دعوت کو عام کرنے والا بناؤ اپنی اولاد کو۔ بلکہ میں کبھی کبھی تو ہنستے ہوئے یہ بھی کہتا ہوں کہ مسلمانوں کے یہاں بچوں کی کمی کہاں ہے؟ ارے بولو، ہر گھر میں 4-5 کھیل رہے کہ نہیں کھیل رہے؟ ارے بولو نا یار، کھیل رہے نا 4-5؟ تو بنانا ایک کو ڈاکٹر، بنا ایک کو انجینئر، بنا ایک کو پروفیسر، وہ 2-3 تجھے یہاں سنبھالیں گے، وہ 2-3 کہاں سنبھالیں گے؟ یہاں سنبھالیں گے۔ اور بنا ایک کو حافظ عالم جو تجھے کہاں سنبھالیں گے؟ وہاں سنبھالیں گے۔ لیکن یہ بھی سن لو، دنیا میں بھی یہ سنبھال رہے، دنیا میں بھی یہی سنبھال رہے۔ بڑا ڈاکٹر تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں کیسے بتاؤں اپنے دوستوں کو کہ میرا باپ کسان ہے۔ وہ خیر الگ تفصیل ہے، میں اس میں نہیں جاؤں گا۔ تو بناؤ اپنے بچوں کو، دین کی تعلیم دو، دنیا کی بھی تعلیم دو۔ ہم منع نہیں کرتے۔